کرتے ہیں جیسا کہ اس ماڈل کا ٹاپک ہے اسلام دا کمپلیٹ وے آف لائف، یعنی اسلام نہ صرف مذہب ہے بلکہ اسلام ایک دین ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ وے آف لائف، نظام حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ آج ہمارا سماج ڈفرینٹ پرابلم سے دوچار ہو رہا ہے۔ سماج کئی سوشل پرابلم سے نپٹ نہیں پا رہا ہے، تو ان سبھی پرابلم کا کمپلیٹ سولوشن ہمیں اسلام دیتا ہے۔ جیسا کہ ہماری سوسائٹی میں ہے کہ چوری، ڈکیتی، یہ سارے کرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، اسے جائز طریقے سے نہیں ملتا ہے، تو وہ ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے، جیسے کہ چوری کرتا ہے، ڈکیتی کرتا ہے، بینکوں میں چوری کرتا ہے، یہاں تک کہ غریبوں سے انٹرسٹ لیا جا رہا ہے، جس سے غریب اور غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر اور امیر۔ تو ہمارا اسلام اس کا بہترین سولوشن پریزنٹ کرتا ہے کہ اسلام میں ایک اسلامک سوسائٹی میں ایک اسلامک بینک ہو جو کہ انٹرسٹ فری، جس سے کہ اکنامکس بیلنس بنا رہے گا سوسائٹی میں، اور ساتھ ہی زکوٰۃ کا سسٹم ہے، زکوٰۃ جو کہ فرض ہے۔ اگر ہر امیر انسان غریب کو زکوٰۃ پہنچائے گا اور اس کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چوری ڈکیتی نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی لالچ میں آ کے چوری کرتا بھی ہے تو سزا اتنی سخت ہے کہ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، یعنی اگر چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور زکوٰۃ کا سسٹم سوسائٹی میں نافذ کر دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسی پور سوسائٹی نہ کے برابر ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے کہ ڈاوری سسٹم، دہیج کی پرتھا بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں تک کہ دہیج کے لیے ہتیا تک کی جاتی ہے۔ ابھی بھی ہماری انڈین گورنمنٹ سے نپٹ نہیں پا رہی ہے، تو ہمارا اسلام اس کا بہترین سولوشن دیتا ہے کہ ہمارے اسلام میں ہے کہ ڈاوری سسٹم ہے ہی نہیں، بلکہ اسلام عورت کو مہر دینے کے لیے کہتا ہے کہ جب وہ نکاح کر کے اپنے شوہر کے گھر آئے گی تو اتنے سارے دہیج لے کر نہیں بلکہ اسے شوہر سے مہر ملے گا، یعنی اسلام میں عورت کی عزت افزائی کی گئی تاکہ کوئی نکاح کر کے اس زندگی سے کھلواڑ نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہے کہ ریپ، اسٹیٹس، زنا بل جب، چھیڑ چھاڑ، انسیسٹ، یہ سارے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور پوری دنیا سارا ورلڈ سے نپٹنے کی طرح کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن کوئی حقیقی سولوشن کی طرف نہیں آ رہا ہے، جو کہ ہمارا اسلام پریزنٹ کرتا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کو پردے کا حکم ہے۔ عورت کو چاہیے کہ باپردہ ہو کر باہر نکلے، جو کہ اللہ کا حکم ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ریپ کیسز پائے جاتے ہیں تو ہمارے اسلام کی سزا اتنی سخت ہے، سزائے موت، کیپٹل پنشمنٹ، یا اسے اسٹوننگ کر دے، یعنی پتھروں سے تب تک مارا جائے جب تک کہ وہ مر نہ جائے۔ جو سزا ہمارے اسلام میں ہے وہ اور کہیں نہیں، یعنی اگر ہر عورت باپردہ ہو کر باہر نکلے اور ریپسٹ کو سزائے موت دی جائے تو ڈیفینیٹلی یہ کرائم سوسائٹی میں لوور سے لویسٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے کہ کرپشن ہر طرف بڑھ رہا ہے، ہر جگہ لیڈرز ہیں، نیتا ہیں جو کہ کرسی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہر کسی کو چیئر چاہیے۔ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے کہ اسلام میں کوئی حاکم بادشاہ نہیں ہوتا ہے، اسلام میں کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسلام میں خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے ریپریزنٹیٹیو، یعنی ہمارے اللہ کا جو بھی حکم ہے، جو بھی اس کا آرڈر ہے، اسے خلیفہ صرف ایگزیکیوٹ کرتا ہے، کرواتا ہے، خود عمل کرتا ہے، کرواتا ہے، اپنا لاجک نہیں لگاتا ہے، اپنا قانون نہیں بناتا ہے، بلکہ اسلام میں سب کچھ قرآن سے آتا ہے، یعنی قانون اللہ بنائے گا، خلیفہ صرف اس کو ہینڈل کرتا ہے۔ اور ہمارا اللہ کا جو بھی حکم ہے قرآن میں بالکل انصاف پر مبنی ہے، عدل کے ساتھ ہے، یعنی جب خلیفہ انصاف پر مبنی حکم لگائے گا اور سوسائٹی میں سب کے ساتھ عدل ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سماج میں بھی امن ہوگا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے اس ماڈل سے کہ ان سبھی پرابلم کا پریکٹیکل سولوشن ہمارے اسلام میں موجود ہے، جو کہ ہمیں خود سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سمجھانا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔